حدیث نمبر 92۔ بشر بن حکم نے بیان کیا، کہا میں نے یحییٰ بن سعید قطان سے سنا، انہوں نے حکیم بن جبیر اور عبدالعلیٰ کو ضعیف قرار دیا، اور اسی طرح یحییٰ نے موسیٰ بن دینار کو بھی ضعیف قرار دیا اور کہا اس کی بیان کردہ حدیث ہوا جیسی ہیں، اور موسیٰ بن دکان اور عیسیٰ بن ابی عیسیٰ مدنی کو بھی ضعیف قرار دیا اور کہا، اور میں نے حسن بن عیسیٰ سے سنا، کہہ رہے تھے مجھ سے ابن مبارک نے فرمایا تم جب جریر کے پاس پہنچو تو 3 راویوں کی حدیث کے سوا اس کا سارا علم لکھ لینا، عبیدہ بن معتب، سری بن اسماعیل اور محمد بن سالم کی حدیث اس سے نہ لکھنا۔ امام مسلم کہتے ہیں میں نے یحییٰ بن سعید قطان سے سنا، انہوں نے حکیم بن جبیر اور عبدالعلیٰ کو ضعیف قرار دیا، اور اسی طرح یحییٰ نے موسیٰ بن دینار کو بھی ضعیف قرار دیا اور کہا اس کی بیان کردہ حدیث ہوا۔ ہم نے حدیث کے متن راویوں کے بارے میں اہل علم کے کلام اور فن حدیث میں ان کی خامیوں کی خبر دینے کے حوالے سے جو بیان کیا ہے اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر ان سب کا احاطہ کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا جائے تو کتاب بہت طویل ہو جائے گی۔ جو شخص فہم سے کام لیتے ہوئے محدثین کے اقوال اور ان کی طرف سے پیش کردہ توضیحات کی روشنی میں ان کے طریقے کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا ہم نے ذکر کر دیا۔ ان لوگوں محدثین نے اپنے لیے حدیث کے راویوں اور اخبار و آثار کے ناقلین کی خامیوں واضح کرنے کو لازم رکھا، اور جب ان سے پوچھا گیا تو اس کے حق میں فتوے دیے، کیونکہ اس میں حظ وافر ہے، چونکہ اخبار و احادیث دین کے امور میں حلال کرنے کے لیے وارد ہوتی ہے یا حرام کرنے کے لیے حکم دینے کے لیے وارد ہوتی ہے یا روکنے کے لیے کسی چیز کی رغبت دلانے کے لیے آتی ہے یا کسی چیز سے ڈرانے کے لیے۔ اس لیے جب ان کا روایت کرنے والا بنیادی اور حقیقی طور پر صدق و امان کا حامل نہ ہو، پھر اس سے ایسا آدمی روایت کرے جو اس کے بارے میں خود تو سب کچھ جانتا ہو لیکن دوسرے کے سامنے جو اس کی پہچان سے آگاہ نہیں اسے واضح نہ کرے، تو اس عمل کی بنیاد پر وہ گناہ گار ہوگا اور عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا ٹھہرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اخبار و احادیث کو سننے والے بعض لوگ اس بات سے محفوظ نہ رہیں گے کہ وہ ان اخبار و احادیث یا ان کے بعض حصوں پر عمل کر لیں، حالانکہ امکان یہ ہے کہ یہ روایات یا ان کا اکثر حصہ اکاذیب یعنی جھوٹی باتوں پر مشتمل تھا جن کی کوئی بنیاد نہ تھی، جبکہ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ثقہ اور انتہائی قابل اعتماد لوگوں کی روایت کرتا صحیح احادیث اتنی زیادہ تعداد میں موجود ہیں کہ کسی کو غیر ثقہ اور ناقابل اعتماد راویوں کی نقل کردہ چیزوں کی طرف رجوع کرنے کی مجبوری لاحق نہیں۔ جن ضعیف حدیثوں اور مجہول سندوں کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، ان کے انبار لگانے اور ان کی خامی اور کمزوری جاننے کے باوجود ان کی روایت کا اہتمام کرنے والوں کے متعلق میں اس کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتا کہ جو چیز انہیں ان کمزور احادیث کی روایت اور ان کے بارے میں اہتمام پر آمادہ کرتی ہیں، وہ عام لوگوں کے سامنے زیادہ احادیث بیان کرنے کی خواہش ہے، اور یہ ثابت کہ کہا جا سکے کہ دیکھو فلاں نے کتنی احادیث جمع کر لی ہیں اور کتنی تعداد میں ان کی تالیف کر لی ہے۔ جو شخص علم میں اس راہ پر چلتا ہے اور یہ طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کا دراصل اس علم میں کوئی حصہ نہیں،
ایسے شخص کو جاہل کا نام دینا اس کے طرف علم کی نسبت کرنے سے بہتر ہے۔ علم حدیث سے احتساب کا دعویٰ کرنے والے ہمارے ایک ہم عصر نے سندوں کو صحیح اور ضعیف ٹھہرانے کے معاملے میں ایسی باتیں کہی ہیں کہ اگر ہم انہیں نقل کرنے اور ان کے غلط ہونے کے ذکر کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیں تو یہ بذات خود ایک مضبوط رائے اور صحیح موقف ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ ناقابل قبول بات سے مکمل اعراض کرنا، اس رائے کو اس کی موت کے حوالے کر دینے اور اس کے کہنے والے کی گمنامی کے لیے زیادہ مناسب لاحق عمل ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے زیادہ مفید ہے کہ اس کا ذکر کرنا جاہلوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کا سبب نہ بنے۔ اس کے برعکس جب ہمیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اس کے نتائج برے ہو سکتے ہیں، حقائق سے لا علم لوگ نئی نکالی گئی باتوں کے دھوکے میں آ سکتے ہیں اور وہ جلد بازی میں غلط باتیں کرنے والوں کی غلطیوں اور ایسے اقوال کی متقد ہو سکتے ہیں جو اہل علم کے ہاں ساقط الاعتبار ہیں، تو ہم نے یہ رائے اپنائی کہ ایسے انسان کی بات کی خرابی کو ظاہر کرنا اور اس کی اتنی تردید جتنی کہ ضروری ہے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ بخش اور نتائج کے اعتبار سے زیادہ قابل تعریف ہوگی انشاءاللہ۔ ان صاحب قول کا جن کا قول نقل کر کے اور جن کے غلط نقطہ نظر کی خبر دے کر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا، خیال یہ ہے کہ حدیث کی ہر سند میں فلان ان فلان یعنی فلاں نے فلاں سے کہہ کر روایت کی گئی ہے، اور یہ بات بھی احاطہ علم میں آ چکی ہے کہ وہ دونوں ایک ہی زمانے میں تھے، اور اس بات کا بھی پورا امکان ہے کہ روایت کرنے والے نے جن سے روایت کی اس سے سنی ہوگی اور اس سے روبرو ملاقات کی ہوگی، لیکن ہم قطعت کے ساتھ نہیں جانتے کہ اس نے واقعتاً اس روایت کو اس سے سنا تھا، اور کسی روایت میں ہمیں یہ بھی نہیں ملا کہ وہ دونوں واقعتاً کبھی آپس میں ملے تھے یا ایک دوسرے سے حدیث سنائی تھی، تو اس صورت میں پہنچنے والی روایت سے اس کے لیے جس تک وہ روایت پہنچی حجت قائم نہ ہوگی، یہاں تک کہ اس کے علم میں آ جائے کہ وہ دونوں اپنی پوری زندگی میں ایک سے زیادہ بار آپس میں ملے یا دونوں نے روبرو ایک دوسرے سے حدیث سنی اور سنائی، یا پھر کوئی ایسی خبر مل جائے جس میں پوری زندگی میں ایک یا زیادہ بار دونوں کے ایک جگہ ہونے یا آپس میں ملنے کا ذکر ہو۔ اگر اسے اس بات کا علم نہ ہو اور کوئی صحیح روایت اس بات کی خبر دینے والی اس تک نہ پہنچی ہو کہ یہ راوی اپنے صاحب استاد سے کم از کم ایک بار ملا تھا اور اس سے کچھ سنا تھا، تو وہ اس شخص سے جس سے اس نے روایت کی خبر نقل کرنے میں حجت نہ ہوگا، جبکہ معاملہ اسی طرح ہو جس طرح ہم نے بیان کیا ہے۔ یہ حدیث اس روایت کرنے والے تک موقوف ہوگی یہاں تک کہ اس کے پاس راوی کے اپنے استاد سے روایت میں سماع کم ہو یا زیادہ کی خبر نہ پہنچ جائے، جس طرح بیان ہو چکا۔ اسانید حدیث میں تعین اعراض کے بارے میں یہ قول اللہ آپ پر رحم فرمائے ایک من گھڑت اور نیا قول ہے، اس کے قائل سے پہلے یہ بات نہیں کہی گئی۔ اہل علم میں سے اس کی تائید نہیں کی گئی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اخبار اور روایت کے ماہر قدیم و جدید اہل علم کے درمیان مشہور اور متفق علیہ قول یہی ہے کہ ہر سکہ انسان جس نے اپنے جیسے سکہ سے روایت کی، جن کا آپس میں ملنا اور ایک دوسرے سے سننا ممکن تھا، اور وہ اس وجہ سے کہ دونوں ایک ہی عہد میں تھے، چاہے ہم تک اس بات کی حتمی خبر نہ پہنچی ہو کہ وہ ملے تھے اور روح در روح گفتگو کی تھی، تو ان کی روایت ثابت شدہ مقصور ہوگی۔ حجت مانتے ہوئے اس سے استدلال کرنا لازمی ہوگا، سوائے اس کے کہ
ایسی کوئی واضح دلیل موجود ہو کہ روایت کرنے والا اس سے نہیں ملا جس سے اس نے روایت کی ہے، یا اس سے کوئی حدیث نہیں سنی، لیکن معاملے میں ابہام کے باوجود اس امکان کے مطابق جس کی وضاحت ہم نے کی، روایت ہمیشہ سماع پر محمول ہوگی، سوائے اس کے کہ نہ ملنے کی ایسی دلیل میسر آ جائے جس کی ہم نے وضاحت کی۔ جس قول کو ہم نے نقل کیا، اس کی ایجاد کرنے والے یا اس کی دفاع کرنے والے سے یہ کہا جائے گا کہ آپ نے بھی مجموعی طور پر اپنی بات میں یہ تسلیم کر لیا کہ اگلے ثقہ کی دوسری اگلے ثقہ سے روایت حجت ہے جس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اس کے بعد اسی بات میں آپ نے یہ شرط ڈال دی اور کہا کہ یہ اس وقت ہوگا جب معلوم ہو جائے گا کہ وہ دونوں ایک یا زیادہ بار ملے تھے اور اس روایت کرنے والے نے اس سے کچھ سنا تھا، تو کیا یہ شرط جو آپ نے لگائی ہے کسی ایسی ہستی کی طرف سے ملتی ہے جس کی بات ماننا لازم ہو؟ اگر نہیں تو اپنے خیال کے بارے میں دلیل لائیں۔ اگر وہ خبر حدیث یا اثر کے ثبوت کے لیے اپنے خیال کے مطابق شرط عائد کرنے کے بارے میں علماء سلف میں سے کسی کے قول کا دعویٰ کرے تو ان سے یہ قول پیش کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وہ یا کوئی دوسرا ایسا قول پیش کرنے کی کوئی سبیل نہیں نکال سکے گا، اور اگر وہ اپنے خیال کے حق میں کسی دلیل کا دعویٰ کرے جس سے انہوں نے حجت پکڑی ہے تو ان سے کہا جائے گا وہ دلیل کیا ہے۔ اگر وہ کہیں میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے گزشتہ اور موجود زمانے میں اخبار و احادیث روایت کرنے والوں کو دیکھا ہے کہ ان میں کوئی دوسرے سے ایسے دیکھے یا کبھی اس سے براہ راست حدیث سنے بغیر روایت کرتا ہے، اس لیے جب میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے سماع کے بغیر ارسال کی شکل میں ایک دوسرے سے حدیث روایت کرنے کو جائز قرار دے رکھا ہے، اور روایتوں میں سے ایسی مرسل روایتیں ہمارے اور اصل علم کے بنیادی قول کے مطابق حجت نہیں، تو اس سے میں نے اس علت کی بنا پر جو میں نے بیان کی یہ استدلال کیا ہے کہ ہر روایت کرنے والے کا اس سے سماع تلاش کیا جائے جس سے وہ روایت کرتا ہے۔ اگر میں اس کے اس استاد سے کسی کم از کم چیز کے سماع کے ثبوت کو پانے میں کامیاب ہو جاؤں تو اس کے بعد میرے نزدیک اس کی اس اپنے استاد سے کی گئی تمام روایت ثابت ہو جائیں گی۔ اگر اس کم از کم سماع کی معرفت مجھے حاصل نہ ہو سکی تو میں اس خبر کو قبول کرنے سے توقف کروں گا، اور ارسال کے امکان کی وجہ سے یہ روایت میرے لیے قابل حجت نہ ہوگی۔ تو اس کے جواب میں اس سے یہ کہا جائے گا اگر آپ کی طرف سے ایسی روایت کو ضعیف قرار دینے اور اس کو بطور حجت قبول نہ کرنے کی علت یہ ہے کہ اس میں ارسال کا ایمان ہے، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ لفظ ان سے بیان کردہ کسی بھی سند کو اول سے آخر تک سماع کا ثبوت دیکھیں، بغیر ثابت شدہ قرار نہ دیں، اور وہ اس طرح ہے کہ ہمارے سامنے جو حدیث ہشام بن عروہ کی اپنے والد سے اور ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آئے تو اس کے بارے میں ہم یقین سے جانتے ہیں کہ ہشام نے اپنے والد سے احادیث کا سماع کیا، اور یہ کہ ان کے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے احادیث سنی، جس طرح یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے خصوصاً اس وقت جب ہشام نے اپنے والد سے بیان کی گئی روایت میں نے سنا یا انہوں نے مجھے خبر دی کہ الفاظ نہ کہے ہوں کہ اس کے اور اس کے والد کے درمیان کوئی اور انسان بطور راوی موجود ہو جس نے اس کے والد سے سن کر اسے خبر دی ہو اور اس نے خود وہ روایت اپنے والد سے نہ سنی ہو، ایسا کرنا پسند کیا ہو اور اس کا اسناد اس شخص کی طرف نہ ہو کیا ہو جس سے اصل میں اس کی روایت سنی تھی۔ اور جیسے یہ ہشام کی اپنے والد سے روایت میں ممکن ہے، اسی طرح اس کے والد کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت میں بھی ایسا ممکن ہے۔ اسی طرح ہر ایسی حدیث کو کی سند میں جہاں
ایک کے دوسرے سے سماع کا ذکر نہ ہو یا احتمال موجود ہے جب عمومی طور پر یہ بات معلوم ہو کہ ہر ایک نے اپنے اپنے استاد سے بہت سی احادیث کا سماع کیا ہے تو ہر راوی یہ کر سکتا ہے کہ بعض روایت اس نے نازل زیادہ وسطوں والی سند سے حاصل کی ہو اور اسی استاد کے بعض احادیث اس نے براہ راست سننے کے بجائے کسی غیر کے توسط سے سنی ہو۔ پھر بعض اوقات ان میں ارسال کوئی درمیان وسط ذکر نہ کرنا سے کام لے اور جس سے اصل میں روایت سنی اس کا نام نہ لے، اور کبھی نشاط علمی سے کام لے اور جس سے حدیث سنی، اور جیسے یہ شام کی اپنے والد سے روایت میں ممکن ہے اسی طرح اس کے والد کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت میں بھی ایسا ممکن ہے۔ اسی طرح ہر ایسی حدیث کی سند میں جہاں ایک کے دوسرے سے سماع کا ذکر نہ ہو یا احتمال موجود ہے جب عمومی طور پر یہ بات معلوم ہو کہ ہر ایک نے اپنے استاد سے بہت سی احادیث کا سماع کیا ہے تو ہر راوی یہ کر سکتا ہے کہ بعض روایت اس نے نازل کی زیادہ وسطوں والی سند سے حاصل کی ہو اور اسی استاد کی بعض احادیث اس نے براہ راست سننے کے بجائے کسی غیر کے توسط سے سنی ہو۔ پھر بعض اوقات ان میں ارسال کوئی درمیان وسط نہ کرنا سے کام لے اور جس سے اصل میں روایت سنی اس کا نام نہ لے، اور کبھی نشاط علمی سے کام لے اور جس سے حدیث سنی اس کا نام ذکر کر دے اور ارسال کو ترک کر دے۔ ہم نے جو کچھ کہا ہے یہ محض ایک احتمال نہیں، علم حدیث میں واقعتاً موجود ہے۔ بہت سے ثقہ محدثین اور اہل علم ائمہ کی طرف سے یہ عمل تسلسل سے جاری رہا ہے۔ اب ہم ان حضرات کی مذکورہ اسلوب کی کچھ روایت کا تذکرہ کریں گے جن کے ذریعے سے انشاءاللہ ان سے زیادہ روایت کے لیے استدلال کیا جا سکے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایوب سختیانی، عبید اللہ ابن مبارک، وقیع ابن نمیر اور ان کے علاوہ ایک جماعت نے ہشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کھولنے اور احرام باندھنے کے لیے وہ خوشبو لگایا کرتی جو سب سے اچھی مجھے ملا کرتی۔ پھر بینہ یعنی روایت لیث بن سعید، داؤد عطار، حمید بن اسود، وہیب بن خالد اور ابو اسامہ نے شام سے بیان کی، انہوں نے کہا مجھے عثمان بن عروہ ہشام کے بھائی نے عروہ سے خبر دی، انہوں نے حضرت عائشہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور ہشام نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا، اور ہشام نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے اپنا سر میرے قریب کر دیتے تو میں اس میں کنگھی کرتی اور میں اس وقت حیض کی حالت میں ہوتی۔ پھر بینہ یہی حدیث امام مالک نے زہری سے انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے عمر بنت عبد الرحمن انصاری تابعی سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور زہری اور صالح بن حسان نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بوسہ دیتے جبکہ آپ روزے میں ہوتے۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے بوسے کی اس حدیث کے بارے میں کہا، مجھے ابو سلمہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بوسہ دیتے جبکہ آپ روزے کی حالت میں ہوتے۔ ابن عیینہ اور دیگر نے عمر بن دینار سے روایت کی کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھوڑوں کا گوشت کھلایا، کھانے کی اجازت دی اور ہمیں گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ اسی حدیث کو حماد بن زید نے عمر بن دینار سے، انہوں نے محمد بن علی ابن ابی طالب سے، انہوں نے جابر سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں روایت کیا۔ اس قسم کی روایت کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو ہم نے ذکر کی ہے وہ فہم رکھنے والوں کے لیے کافی ہے۔ جن صاحب کا قول ہم نے پہلے نقل کیا ہے ان کے ہاں اس حدیث کی خرابی اور کمزوری کا سبب جب راوی کے بارے میں علم نہ ہو کہ اس نے اپنے استاد سے کچھ سنا۔ اس حدیث میں ارسال کا امکان ہے تو اس کے لیے اپنے ہی قول کی پیروی کرتے ہوئے اس راوی کی بھی جس کا اپنے استاد سے سماع معلوم ہے
اس روایت کے سوا جس میں سماع کا ذکر موجود ہے باقی احادیث سے استدلال ترک کر لینا لازمی ہے۔ اس کی وجہ سے وہی بات ہے جو ہم پہلے ہی احادیث کو نقل کرنے والے بڑے ائمہ کے عمل کے حوالے سے ضائع کر چکے ہیں کہ کئی مرتبہ وہ حدیث روایت میں ارسال کرتے تھے اور ان راویوں کا ذکر نہ کرتے جن سے انہوں نے براہ راست وہ حدیث سنی تھی، اور کئی بار جب وہ نزول پر آمادہ ہوتے تو وہ نشاط علمی سے کام لیتے ہوئے جس طرح انہوں نے حدیث سنی اسی کے عین مطابق نازل زیادہ بستوں والی سند سے اس کی روایت کر دیتے، اور جب معود کم بستوں کی سند اختیار کرنا چاہتے تو سند میں کم بستوں سے روایت بیان کرتے، جس طرح ہم ان کے حوالے سے بلا تفصیل بیان کر چکے ہیں۔ ائمہ سلف میں سے احادیث کے استعمال، ان سے استدلال اور سندوں کی صحت اور کمزوری کو پرکھنے والوں مثلاً ایوب سختیانی، ابن اون، مالک بن انس، شعبہ بن حجاج، یحییٰ بن سعید قطان، عبد الرحمن بن مہدی اور بعد کے ائمہ حدیث میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے بلا جملہ سندوں میں براہ راست سننے کے مقامات ڈھونڈے ہوں اور ان کی بنا پر حدیث کی صحت اور مقام کے حوالے سے حکم لگایا ہو، جس طرح ان صاحب نے دعویٰ کیا ہے، جن کا قول ہم نے نقل کیا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جن لوگوں نے حدیث کے راویوں کے اپنے اساتذہ سے سماع کی جستجو کی، تب یہ جستجو کرتے جب کوئی راوی ان راویوں میں سے ہوتا جو حدیث کی تدلیس میں معروف ہوتے اور ان کی شہرت اسی حوالے سے ہوتی، اس وقت وہ اس کی روایت میں سماع کی تصریح ڈھونڈتے اور ان سے اس سماع کو تلاش کرتے تاکہ ان راویوں سے تدلیس کی علت ظاہر ہو جائے۔ تدلیل نہ کرنے والے راویوں کے حوالے سے اس شکل میں جس طرح ان کا خیال ہے، جن کا قول ہم نے نقل کیا، کسی نے بھی سماع کی یہ جستجو نہیں کی جس نے جن ائمہ کا نام لیا یا ان کا نام نہیں لیا، ان میں سے کسی کی طرف سے بھی ہم نے ایسی بات نہیں سنی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ عبداللہ بن یزید انصاری رضی اللہ عنہ نے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضرت حذیفہ اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ دونوں سے ایک ایک حدیث روایت کی ہے جس کی سند انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے۔ ان دونوں سے ان عبداللہ بن یزید انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ان سے سماع کا ذکر نہیں، نہ ہی دوسری روایت میں سے کسی میں ہم حدیث کا شغف رکھنے والوں نے یہ بات محفوظ کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ اور حضرت ابو مسعود سے روبرو کبھی کوئی حدیث سنی ہو، نہ ہی کسی خاص روایت میں ہمیں یہ بات ملی ہے کہ انہوں نے ان دونوں کو دیکھا ہے۔ ہم نے نہ ان اہل علم کے حوالے سے یہ سنا جو گزر گئے، نہ ان سے جنہیں ہم نے پایا کہ ان میں سے کسی ایک نے ان دو حدیثوں کے بارے میں ضعیف ہونے کا تعین اعتراض کیا ہو جو عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ اور ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، بلکہ یہ دونوں حدیثیں اور ان جیسی دیگر حدیثیں ان علماء حدیث کے نزدیک جن سے ہم ملے صحیح اور قومی سند کی روایتوں میں سے ہیں، ان سب کی ان کے بارے میں رائے یہ ہے کہ ان سے استدلال کیا جائے اور ان میں سے جو سنتے اور عملی نمونے موجود ہیں ان کو حجت سمجھا جائے۔ لیکن یہ حدیث ان لوگوں کے خیال کے مطابق جن کا قول ہم نے پہلے نقل کیا انتہائی ضعیف اور بے معنی ہوگی، یہاں تک کہ انہی روایات کرنے والوں کا اس سے جس سے انہوں نے روایت کی سماع کا علم ہو جائے۔ اگر ہم وہ حدیث جو اہل علم کے ہاں صحیح اور اس بات کے قائل کے نزدیک کمزور اور ضعیف ٹھہراتی ہے شمار کرنے لگ جائیں اور ان کا احاطہ کریں تو ہم ان سب کا احاطہ اور شمار کرنے سے عاجز رہ جائیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ شمار کریں جو ان حدیث کی طرف سے بھی علامت ہوگی جن کے بارے میں ہم خاموش رہیں گے۔ یہ ابو عثمان نہدی اور ابو رافع ہیں، ان دونوں نے جاہلیت کا دور بھی پایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
بدری اور بعد والے صحابہ کے ساتھ بھی ہیں۔ ان سے انہوں نے اخبار و احادیث بھی روایت کی، یہاں تک کہ ان بدری صحابہ سے بعد میں آنے والے ابو ہریرہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ان دونوں کے شاگردوں تک آ کر روایت کی۔ ان دونوں میں سے ہر ایک نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے استاد کے ساتھ ایک ایک حدیث روایت کی، اور ہم نے کسی متن روایت میں نہیں سنا کہ ان دونوں نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا یا ان سے کوئی چیز سنی تھی۔ ابو عمر شیبانی وہ جو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے دور جاہلیت دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوان مرد تھے، اور اسی طرح ابو محمد عبداللہ بن سنجرہ، دونوں میں سے ہر ایک نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا وہ حدیثیں ان کے استاد سے بیان کی۔